انوکھی شہزادی اور خوابوں کی سلطنت۔ دور کہیں بادلوں کے پیچھے آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسی سلطنت تھی جس کا نام خواب نگر۔ یہ سلطنت دن کے وقت زمین والوں کو نظر نہیں آتی تھی، مگر جب رات کی چاندنی پھیلتی تو اس کے سنہری مینار آسمان پر جھلملاتے، جیسے کسی نے چاند کی کرنوں سے محل تلاش لیے ہوں۔ اسی سلطنت میں ایک انوکھی شہزادی رہتی تھی جس کا نام تھا لبنہ۔ وہ عام شہزادیوں کی طرح زیورات اور لباسوں سے نہیں بلکہ خیالات اور احساسات سے سجی رہتی تھی۔ اس کے بال رات کے بادلوں کی طرح نرم اور آنکھیں ایسی کہ جیسے ان میں کوئی کہکشاں چھپی ہو۔ لیکن سب سے انوکھی بات یہ تھی کہ وہ کبھی خواب نہیں دیکھتی تھی۔ خواب نگر کی ہر روح، ہر درخت، ہر بادل اور ہر پرندہ سب خوابوں سے جیتے تھے۔ وہ سب کسی نہ کسی کا خواب تھے اور اپنے خواب میں جیتے بھی تھے، لیکن شہزادی لبنہ وہ خوابوں سے خالی تھی۔ نہ رات کو کوئی منظر اس کے دل میں آتا، نہ نیند میں کوئی تصویر بنتی۔ بچپن سے وہ یہی سنتی آئی تھی کہ جس کے پاس خواب نہ ہو وہ خواب نگر کی نہیں رہ سکتی۔ مگر بادشاہ نے ہمیشہ کہا، لبنہ میری بیٹی ہے اور وہ چاہے خواب نہ دیکھے مگر وہ خود ایک خواب ہے۔ لیکن لبنہ کو یہ بات تسلی نہ دیتی۔ وہ اکثر محل کی چھت پر بیٹھ کر چاند کو دیکھتی اور سوچتی، آخر خواب کہاں سے آتے ہیں؟ کیا وہ آسمان سے برستے ہیں یا دل کے اندر اگتے ہیں؟ اسی تلاش میں ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خوابوں کی جڑ تلاش کرے گی۔ لبنہ رات کے اندھیرے میں محل سے چھپکے سے نکلی۔ ہوا میں نیند کی خوشبو تھی، ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے کسی نے آسمان پر نیند کے دانے بکھیر دیے ہوں۔ راستے میں اسے ایک بولتا ہوا جگنو ملا۔ جگنو بولا، شہزادی تم جاگتی کیوں ہو؟ خواب نگر کے سب لوگ تو سو گئے ہیں۔ لبنہ نے کہا، میں وہی ڈھونڈنے نکلی ہوں جو مجھے کبھی نہیں ملا، خواب۔ جگنو نے ہنس کر کہا، پھر تمہیں خوابوں کے دریا تک جانا ہوگا، پھر تمہیں خوابوں کے دریا تک پہنچنا ہوگا۔ وہ دریا نیند کے کنارے بہتا ہے، جہاں دن ختم اور رات شروع ہوتی ہے، مگر وہاں جانے والے لوٹ کر کم ہی آتے ہیں۔ شہزادی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ جو کبھی خواب نہیں دیکھتا وہ کیا کھو سکتا ہے؟ یوں وہ جگنو کی روشنی کے پیچھے چل پڑی۔ کئی دن اور راتوں کے سفر کے بعد لبنہ ایک ندی کے پاس پہنچی۔ ندی چاندنی کی طرح چمک رہی تھی، مگر پانی نہیں، آئینہ تھا۔ ہر لہریں کسی چہرے کی جھلک دکھاتی جیسے خوابوں کے عکس ہوں۔ جگنو نے کہا، یہ آئینے کی ندی ہے، جو اس میں جھانکتا ہے وہ اپنا پہلا خواب دیکھتا ہے، اگر وہ اپنے اندر سچ دیکھ لے۔ لبنہ نے پانی میں دیکھا۔ پہلے تو اسے صرف اپنا چہرہ نظر آیا، پھر آہستہ آہستہ وہ منظر بدلنے لگا۔ اس نے خود کو ایک چھوٹی بچی کے روپ میں دیکھا جو باغ میں تتلی کے پیچھے دوڑ رہی تھی، مگر تتلی اس کے ہاتھ میں آتے ہی پتھر بن جاتی تھی۔ ایک نرم سی آواز گونجی، یہ تمہارا پہلا خواب ہے، وہ خواب جس میں تم چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہو مگر وہ تمہارے ہاتھ آتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ خواب کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ شہزادی کے دل میں کچھ جاگا، جیسے نیند کی پہلی لہر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور ندی کے پانی میں جذب ہو گئے۔ ندی نے چمک کر کہا، اب تم خوابوں کے دریا میں جا سکتی ہو۔ ندی کے پار ایک سنہرا دریا بہہ رہا تھا، اس کے اوپر چمکدار بادل اور پانی میں رنگ بدلتے پھول تیر رہے تھے۔ دریا کے کنارے ایک نیند کا نگہبان بیٹھا تھا، ایک بوڑھا شخص جس کی پلکوں پر خوابوں کا غبار تھا۔ وہ بولا، میں وہی دروازہ کھولتا ہوں جس کے لیے دل جگاتا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو شہزادی؟ لبنہ نے کہا، میں جاننا چاہتی ہوں کہ خواب کہاں سے آتے ہیں۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، خواب کہیں سے نہیں آتے بیٹی، وہ ہم سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب دل خالی ہوتا ہے خواب سو جاتے ہیں، جب دل محسوس کرتا ہے خواب جاگ جاتے ہیں۔ لبنہ نے آہستہ کہا، تو کیا میرا دل سویا ہوا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، نہیں، تمہارا دل جاگتا ہے مگر محسوس کرنے سے ڈرتا ہے۔ چلو میں تمہیں ایک ایسا خواب دکھاتا ہوں جو تمہارا اپنا ہوگا۔ دریا کی موجوں نے لبنہ کو لپیٹ لیا۔ اس نے خود کو ایک ایسے محل میں پایا جو بادلوں سے بنا تھا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، وہاں ہزاروں عکس تھے، سب اس کے اپنے۔ کوئی ہنستا تھا، کوئی روتا، کوئی ناچتا، کوئی خاموش کھڑا۔ پھر ان میں سے ایک عکس بولا، ہم تیرے اندر کے خواب ہیں،
مگر تو ہمیں پہچاننے سے انکار کرتی ہے۔ لبنہ نے حیرانی سے کہا، میں نے تمہیں کب انکار کیا؟ ایک اور عکس بولا، جب تو نے محسوس کرنا چھوڑ دیا، جب تو نے خود کو مضبوط بنانے کے چکر میں نرمی کھو دی۔ خواب نرمی سے جنم لیتے ہیں، حکم سے نہیں۔ یہ سنتے ہی لبنہ کے ارد گرد کی دنیا بکھرنے لگی، محل کے بادل بارش بن کر برسنے لگے۔ وہ بارش لبنہ کے ہاتھوں پر گری اور ایک نیا پھول کھل اٹھا۔ پھول بولا، تمہارا پہلا سچ خواب، احساس کا خواب۔ جب لبنہ جاگی تو اس کے کندھے پر نیند کے دو پرندے بیٹھے تھے، ایک سیاہ ایک سفید۔ سفید پرندے نے کہا، میں امید ہوں، اور سیاہ نے کہا، میں خوف ہوں۔ لبنہ نے پوچھا، تم دونوں میرے ساتھ کیوں ہو؟ سفید پرندے نے جواب دیا، کیونکہ خواب امید سے بنتے ہیں۔ سیاہ نے کہا، اور خوف کے بغیر خوابوں کی گہرائی نہیں ہوتی۔ تب لبنہ کو سمجھ آیا، خواب صرف خوبصورت نہیں ہوتے، وہ سچے بھی ہوتے ہیں، اور سچ کبھی ایک رنگ کا نہیں ہوتا۔ لبنہ واپس اپنے محل آئی۔ اب وہ خاموش نہیں تھی، بلکہ اس کے دل میں ایک نیا جہان آباد ہو چکا تھا۔ اس نے خواب نگر کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، ہم سب خواب ہیں، مگر اب وقت ہے کہ ہم جاگنا سیکھیں، کیونکہ خواب دیکھنے سے زیادہ ضروری ہے خواب کو جینا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، اور جاگنے کا مطلب کیا ہے بیٹی؟ شہزادی نے مسکرا کر کہا، جب ہم اپنے خوابوں کو دوسروں کی بھلائی کے لیے بدل دیں تب ہم جاگ جاتے ہیں۔ اس دن سے لبنہ نے خواب نگر میں ایک نیا دستور بنایا۔ ہر شخص اپنا خواب بانٹے گا، کسی غریب، کسی اداس، کسی تنہا شخص کے ساتھ۔ یوں سلطنت میں نیند کم ہوئی مگر خوشی بڑھ گئی۔ کئی سال گزر گئے، لبنہ بوڑھی ہو چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی روشنی تھی۔ ایک رات وہ چاندنی کے نیچے بیٹھی تھی اور بولی، میں نے اپنی زندگی جاگ کر گزاری، اب دیکھتی ہوں نیند کیا دکھاتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار نیند نے اسے گلے لگا لیا۔ اس کے خواب میں کوئی محل نہیں تھا، نہ تاج، نہ دریا، بس ایک کھلی وادی تھی، جہاں جگنو ناچ رہے تھے، پرندے گنگنا رہے تھے، اور ایک ننھی لڑکی تتلی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ لیکن اس بار تتلی پتھر نہیں بنی، وہ لبنہ کے ہاتھوں پر آ بیٹھی، نرم، زندہ اور چمکتی ہوئی۔ پھر ایک آسمانی آواز گونجی، اب تم مکمل ہو گئی ہو انوکھی شہزادی، اب تم صرف خواب نہیں ایک دعا بن گئی ہو۔ اور یوں خواب نگر کی زمین پر ایک نیا ستارہ چمکا، جو آج تک ہر اس دل میں روشن ہوتا ہے جو محسوس کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔